الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں جی تمام آواز بلند آواز کھولنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إن لي في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق میرے عزیز جان بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین دا بے انتہا لطف و احسان اور بے پایاں کرم کہ جس رب العالمین نے تاجدار انبیاء سرور کائنات باعث تخلیق وجہ کائنات جناب حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر ساڑا شمار فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آل و اصحاب، اولیاء کاملین، ائمہ و مجتہدین اور علماء حقانیین تمام دی محبت، تمام نال عقیدت اور الفت نصیب فرمائی۔ حاضرین محترم، اسی اس کائنات دے اندر جس شخصیت دا بھی احترام کردے ہیں، جس نسبت نال بھی اسی محبت کردے ہیں، عقیدت رکھدے ہیں، ادی واحد اور واحد ہکو وجہ ہے کہ او رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نسبت ہے۔ چاہے حضور دے صحاب ہون، چاہے حضور دی آل پاک ہوئے، چاہے دیگر ائمہ و مجتہدین ہون، اولیاء کاملین ہون، علماء ربانیین ہون، یا پھر سابقہ کتب ہون، یا پھر انبیاء و رسول دی 1,24,000 کم و بیش دی جماعت ہوئے، اساں نے جس نو بھی منیا، جس نال بھی پیار کیتا، جس نال بھی ساڈا عقیدت و الفت دا رشتہ قائم ہویا، وہ وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ اپنے وعدہ دے مطابق آج جناب دے سامنے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ذکر خیر دا آغاز کرنے، جدے واسطے میں سپیشلی طور تے سورہ یوسف دی تیسری آیا جناب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جدے اندر رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے میرے نبی اسی جناب نو بڑے سونے قصے سنینے ہیں، بڑے پیارے واقعات سنینے ہیں، بما اوحینا الیک، اسی جناب دی طرف وحی کر دیاں ھذا القرآن، اس قرآن دے ذریعے، یعنی ایک ہوندا بھئی 4-5 بیلی بیٹھے نا جی، تو ایک محفل دا رنگ بناون واسطے تے محفل دا رنگ جماون واسطے تے کوئی ہمیں جھوٹ موٹ دا قصہ، کوئی کہانی، کوئی کسی بادشاہ دا واقعہ، یعنی ایک محفل نو زعفران بنان واسطے نا جی واقعات دا سہارا لیا ویندا، تاکہ جتنی دیر بیٹھنے اتنی دیر محفل دے اندر چاشنی رہے، محفل دے اندر سرور قائم ہوئے، یعنی بندے بوریت دے شکار نہ ہون۔ خالق کی کائنات دا جڑا پیارا پاک کلام ہے نا جی، اے الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک، یہ بھی ایک محفل ہے، یہ بھی کہ ایک محفل ہے، بس فرق یہ ہے جڑی ساڑی محفل ہے وہ دے اندر قصہ گو، یعنی قصہ سناون والا وہ بھی انسان، سنن والے بھی انسان، قصہ گو جڑا ہے قصہ سناون والا وہ دے اتے بھی جھوٹ موٹ دا الزام ہے، اور جو سنا رہا وہ دی کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں بھئی کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، اس طرح ہے نا جی۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف سابقہ امتاں اور انبیاء کرام اور اللہ اپنے نیک بندیاں دے واقعات دا ذکر کر رہا، واقعات بیان کر رہا، اور بیان کر کے نا جی اپنے اس کلام دے اندر مزید چاشنی پیدا کر رہا، تاکہ پڑھن والا، حالانکہ رب دے کلام دی تو ہر آیت ایسی ہے نا جی فی نفس ہی، کہ وہ دے اندر رب العالمین نے بڑی لذت رکھی۔ قرآن مجید نہ ہی تو ایک لذت والی کتاب ہے نا جی، جد مٹھاس ہے، جد اندر نور ہے، جد اندر سرور ہے، خوشی ہے، اور انسان جنہوں پڑھ کے ہدایت دیاں راما تے چلن دے قابل ہوندا، پھر بھی رب العالمین واقعات نو بیان کر رہے ہیں۔
سب تو پہلے ادھر شان نزول سورہ یوسف دکے یعنی یہ آیت پاک یا یہ پوری سورہ یا اس واقع یوسف نو بیان رب العالمین نے کیوں فرمایا؟ سب تو پہلے یاد رکھنا کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی، مکی سورہ مبارک۔ یہودیاں دے علماء کول عرب دے سردار ونجن دسن بھئی ساڑھے کول تے یار محمد نام دا ایک شخص ہے اور اس نے نبوت دا اعلان کر رکھیا، تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سابقہ کتب دے اندر تورات و انجیل زبور دے اندر نا آقا دیاں جو نشانیاں بیان کیتیاں گئیاں انہاں دے وچ اے بھی آئی کہ وہ پچھلے واقعات دی تصدیق کرے گا، گزرے واقعات دی تصدیق کرے گا، انہاں بیان کرے گا، انہاں دی حقانیت مہر لگائے گا۔ تو انہوں یہودی علماء نے سردارن دسیا بھئی تسی ہن جدو جاؤ نا تے اس محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں کو سوال کریا ہے، پوچھا ہے کہ جناب حضرت یعقوب دی اولاد ملک شام چو مصر دے اندر کی میں پہنچی؟ تھوڑی توجہ میرے نہیں ہے نا جی؟ میں شاید انسان دا بلکہ چہرے دا آئینہ ہوندا نا جی، المومن مرۃ المومن، سرکار دی حدیث ہے جوامع الکلم دے وچوں ہے۔ میرے ایک عزیز بیٹھا یہ میں ملیا تے پیدا جانے قاری صاحب بھائی تھوڑا جمعہ پڑھاون دا موڈ ہے، تو میں دسیا میں منگل تو لے کے تو ہن ایتھے جلے میں گڈی دی آن بریک ماری ہے نا میں تقریباً 1200 تو اتے نا جی کلومیٹر سفر کر کے تے جناب دے کول، یعنی کہ پورا منگل تو لے کے آج تک 5 دن جڑے نا جی لگاتار سفر کرے ہیں۔ میری اپنی طبیعت ویسے یقیناً میرے نال خطیب بھی آئیں، میں انہوں نے بھی تھوڑے سامنے شو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ایک وعدہ ہی میں انشاءاللہ اس جمعے تو واقعہ یوسف نو شروع کرانگا، تو اڑو دا ماننا ہونے یہ نہیں بگر میری طبیعت ڈھلا پانے دا تسی بھی گنجے ہی ہو پاؤ۔ چاہو اگر آج میرا تقریر دا موڈ نہیں پہ بنتا تو تسی اپنا موڈ بنا لو، تو تن ویک کہ میرا موڈ بن ونجے بھئی ہاں یار گل تاں ہی بن دی ہے نا جی، یعنی ایک بندہ اگر ڈھل ہے تو دوجہ ذرا سواد چاہ ونجے تو محفل دا رنگ بج ویندا۔ تو اتنی تو ہمیشہ میں ناپے نہیں سواد بناونا پیا جی 14 سالہ میں چاہجا اگر تو آڈا تھوڑا جا موڈ بن ونجے تو انشاءاللہ گل دا بڑا مزہ بن سی۔ ہاں تو ایڈا سوچے نہ کرو، میں بیٹھا نہ تو آڈے جائی تے سوچن والا، صرف تھوڑی توجہ دیو تے اپنی محبت دا ثبوت دیو۔ سوال کیا ہویا کہ وہاں کے پوچھا ہے اپنے اس محمد بن عبداللہ کولوں کہ جناب یعقوب دی اولاد ملک شام چو ملک مصر کی میں آئی؟ ہن جنہ واقعہ یوسف سنے انہوں نے سارا پتہ ہے، لیکن اس دور دے اندر ایک بہت بڑی ویکو نا کئی عرصے پہلے جناب ابراہیم دے بیٹے اسحاق، جناب اسحاق دے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب دے بیٹے یوسف، اور جناب ابراہیم تو قبل صرف 90 ایسے انبیاء کرام آئے، 90 ٹوٹل جڑے گزر چکے ہیں 90۔ تے ٹوٹل سٹرینتھ کتنی ہے، تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول کائنات آئے تھے، جنہاں وچوں 90 یا 95 دی تعداد، یعنی تسی یہ کر لو کہ 90 to 100، 90 تو 100 دے درمیان اتنے صحابہ کرام جڑے کہ پہلے اپنا انبیاء کرام کے جڑے گزر چکے آئے، باقی سارے جناب ابراہیم دی اولاد آئے۔ ہن اگر جناب ابراہیم دی اولاد دا ذکر کریے تو جناب یوسف پڑ پوترے پہ بن دے، کیونکہ آپ دے بیٹے اسحاق دے بیٹے یعقوب اور یعقوب دے بیٹے یوسف، اور میرے آقا کدن آئے؟ اگر 90 تعداد تو 94 کر لو، یہ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے نا جی 94، تو میرے کریم تا 1,24,000 پیغمبروں تو بعد چاہے۔ اور پھر حضور دی جڑی طبیعت آئی، وہ طبیعت ایسی نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جا کے باویں نہ جڑے میں جھوٹ موڑ دے، کسے سنا میں نہ بھئی اکھائیں ابھی کریم نے کسی کو سن لیا، تو رب العالمین نے جس وقت وہ آئے نا سردار مکے دے اور انہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لان کے پوچھیا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔ یعنی مفسرین لکھ دیں کہ کچھ دیر حضور نے توقف فرمایا، خاموش ہوئے، پھر جناب جبریل اللہ کا قرآن لے کے آئے، اور اللہ رب العالمین نے
ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام دا واقعہ نہیں شروع فرمایا. وہ میرے حبیب جلدی جلدی سن لے نا, اگو بیٹھنی تے انہاں جواب دیندا وائیں, انج نہیں رب العالمین نے فرمایا. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یعنی جس کتاب دے اندر اس واقعے بیان کیتا وینا, سب تو پہلے رب نے اس کتاب دیاں شانہ بیان فرمائیاں. الف لام را تن پتہ ہے حروف مقطعات ہیں, اور انہاں دے کائنات دے اندر صرف 3 ہستیاں دے کول ہے. کیڑیاں؟ ایک اللہ رب العالمین دی ذات جس دا ایک کلام ہے, ایک جناب جبریل امین جڑے ایک کلام لے کے آئے, اور ایک او ہستی ہے کہ جدے سینے مبارک تے اے پاک کلام نازل ہویا. اسی اتنے جڑیاں ٹامک ٹوئیاں پہ ماری ہیں نا الف لام را دا بکی ماننا ہو سکتا, تفسیر مانے کڑیے جی, تفسیر بالماسور نال کڑیے یا جس نال بھی کڑیے نا, تو وہ ایک فرضی تسی کہہ لو. بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جڑے دا اتھینٹک مانا ہے نا, اتھینٹک, وہ صرف اور صرف یا اللہ دی ذات کو لے, یا جناب جبریل امین جان دیں, یا میرا سونا مصطفیٰ جان دا. تو پھر وہ دعویٰ غلط ہو گیا نا کہ حضور ہماری طرح تھے. نہیں بولے تسی, نہیں بولے, وہ دعویٰ غلط ہو گیا کہ حضور ہماری طرح تھے. اور جس وقت قرآن آؤندائی رب بھیجدائی, جبریل لے کے آؤں دن, جبریل پیغامبر ہے نا, پیغام لے کے آمنا لے, اور حضور دے سینے اقدس تے نازل ہوندہ ہے, تا آقا تو علاوہ کائنات اندر اور کوئی نہیں جان رہا. بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ دینے تو ساتھ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین, اے روشن کتاب دیاں آیتن. انہوں خالی واقعہ نہیں سمجھنا, ایک روشن کتاب دی آیاتن. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور بے شک اسا قرآن عربی دے اندر نازل فرمایا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تسی انہوں سمجھو, تاکہ تسی انہوں سمجھو. اس تو بعد پھر رب العالمین نے فرمایا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ, اے میرے حبیب اساں جڑی اس قرآن دی وحی جناب کے ذریعے جناب تک بھیجیے نا, تو دے ذریعے اساں جڑا جناب نو واقعہ بیان کیتا ہے, اے عام واقعہ نہیں ہے, احسن القصص ہے. تمام کائنات دے واقعہ وچوں سب تو بہترین واقعہ اس دور تک, اس زمانے مبارک تک سب تو بہترین واقعہ اساں جناب نو سنایا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور یہ بھی تو میرے حبیب حقیقت ہے نا, کس تو پہلے تسی یہ واقعہ نہ جان دے, اس تو پہلے تسی یہ واقعہ نہ جان دے, اس تو پہلے تسی یہ واقعہ نہ جان دے. اس تو بعد رب العالمین نے اس واقع یوسف دا ذکر یعنی کہ شروع فرمایا, اور فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ یاد کرو وقت کہ جدوں جناب یوسف اپنے باپ نو پہ دس دن یا ابتے, اے میرے باپ, انی رأیت, بے شک میں تکیا خواب کہ 11 کوکبن ستارے, والشمس سورج, والقمر چند, رأیتہم لی ساجدین, میں انہوں تکیا او من سجدہ پہ کر دیں, او من کے پہ کر دیں, سجدہ پہ کر دیں. بیٹا خواب سنان دے کہیں اپنے باپ نو, اور باپ کونے نبی, بولیے باپ کونے, تا اس تو علماء اتقیاء صوفیاء یہ فرمان دیں کہ اگر خواب آئے تو یاد رکھنا
ایک تقوی دے اندر جڑا بندہ تواڈے تو بلند مرتبہ ہے نا، اس نو خواب سناؤ، ہر ایرے غیرے نو خواب نہیں سناونا۔ یہ گلاں بھی وچاؤنیاں آ گئے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے جناب جی، ہر ایرے غیرے نو نہیں سناونا۔ اور پھر جناب یعقوب اپنے بیٹے پہ دس دن فرماندے پین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یاد کرو ویلا اے میرے حبیب، قال یا بنی، فرمایا جناب یعقوب نے اپنے بیٹے نو، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تیں اپنا خواب بیان نہیں کرنا، تیں اپنا خواب نہیں سناونا، علی اخوتک، اپنے ویراں دے سامنے تیں خواب بیان نہیں کرنا، انہاں تے خواب نہیں سناونا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ایک خواب جی انہاں تے سنایا تے انہاں سنیاں تیریاں ایڈیاں شاناں، انہاں سنیاں تیریاں ایڈیاں شاناں، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، او تیرے خلاف کوئی سازش ترتیب دے سن، تیرے خلاف کوئی سازش کرے سن، تیرے خلاف انہاں کوئی نہ کوئی حربہ کرنی، کوئی چال چلنی ہے۔ اگوں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمن، اتنے بولے دوستی تے فرق پوسی ہیں جی بھائی جی، بولو نا پھر سبحان اللہ۔ جڑی حقیقت او پتہ ہے احسن القصص کیوں آکھیا گیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ قرآن جڑے واقعے بیان کر دے نا، بادشاہاں دے، اچھا رعایا دے، مختلف لوگاں دے، مختلف قوماں دے، اچھا مختلف عورتاں دے، ادھی سنا سی نا عورتاں دا، یعنی ہر واقعے دے اندر کسی ایک واقعے نو بیان کی ڈسکس کیتا گیا۔ سورہ یوسف ہوئے یا واقعہ یوسف ہوئے جدے اندر کل معاشرے دے تمام پہلوؤں دا ذکر کیتا گیا۔ توجہ ہے جناب دی، لہذا باپ فرما رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا میرے بیٹے شیطان انسان دا کھلا تے واضح دشمن ہے۔ یاد رکھے آئے ادھے اندر فرمایا گیا جس ویلے جناب یوسف اپنے باپ نو خواب سنایا، جناب یعقوب نے خواب سنیا، سنن تو بعد نصیحت فرمائی کہ بیٹا اپنے ویراں دے سامنے خواب بیان نہ کریں، کیونکہ جناب یعقوب دے جتنے بیٹے آئے انہاں دے اندر سب تو زیادہ پیارے جناب یعقوب نو جناب یوسف آئے، بھامیں ہائے تا پھرا، لیکن دل دے اندر انہاں دے ایک خلش راندی آئی، ساڑ راند آئی، حسد راند آئی کہ ساڈا بابا ساڈے نال پیار نہیں کریندا، ساڈے بھرا نال چوکھا پیار کریندا، چوکھی محبت جناب نو اپنے بیٹے نالے، اور اتے ایک اور معاملہ بھی نال کھلیندا ونجا، جناب دا بھی جیڑا سب تو چھوٹا بیٹا ہوندا ساریاں نالوں زیادہ پیارا وہ ہوندا۔ حقیقت ہے نا، ہن جڑے وڈے بیٹھے ہو کہ نہیں تسی بھی ساڑ دا شکار نہ ہوئے ہے، کیا ہے یہ اللہ دا قرآن ہے نا جی، لیکن نبی دا واقعہ پہ بیان ہوتا، اور میں اونج تا نہیں بیان کرنا جی میں تو سکتے نہیں پہلے سنے ہو من واقعہ نا، اوہ میرے اللہ مہربانی، یہ ان کاری صاحب ترے پائے ہیں جی، یہ بات تو سنے چلو میری کوشش ہے انشاءاللہ میں ہیں جی بچو لگا نہیں پورے چیزیں تو، لیکن اگر میں نکی نکی چیزیں دی نال وضاحت کرنا اور جی میں وضاحت کریں دا وینا ہر عید دے اندر، اور یہ ضروری بھی ہیں خالی بندہ انجھے واقعہ نہ سنے۔ ہوں میں جناب یوسف دا جب میں حسن سناواں تو بڑی چھل دیونی میں سبحان اللہ دی ہیں جی، اس تو بعد میاں صاحب دے شعر ہومن تڑکا تو لگنا نا، لیکن میں وہ بھی انشاءاللہ اپنے موقع تے بیان ہوندا سی، لیکن یہ چیزیں جڑی ہیں نا انہوں نے سمجھی آؤ۔
حاضرین گرامی لہذا میں اپنے بھائیاں واسطے جواناں واسطے عرض پیا کردا، اگر جناب دے والد گرامی جناب دے چھوٹے بھائی نال سب تو زیادہ پیار کر دیں تا اپنے باپ نو اپنی محبت دا چور نہ سمجھائے، اپنی محبت دا چور نہ سمجھائے۔ حالانکہ اگر تسی سوال کرو نا اپنے والد کو بیٹا ہو کہ یا کوئی سوال کرے اولاد دے بارے باپ کو سنا اللہ رب العالمین تین 5 پتر عطا فرمائے، مثال عرض کر رہے ہیں سب تو زیادہ تین کیڑا پیارا تھا؟ جواب کے ہوں جی اولاد بھی کدی فرق ہویا، اولاد اندر بھی کدی فرق ہویا، جی میں من وڈا پیارا ایویں من سارے پیارے، یا جی میں من نکا پیارا ایویں من سارے پیارے، لیکن یاد رکھے آئے باپ دی محبت دی سب تو وڈی اماج گاہ یا باپ دی محبت دی سب تو زیادہ کشش رکھن والا کون ہونگا؟ سب تو زیادہ چھوٹا بیٹا۔ یہ اللہ پاک دا ہمارے ادھی وجہ کے بڑے جوان ہو گئے، غلطیاں بھی کرن لگے، باپ نو غصہ بھی آیا، نکا معصوم ہے، جڑا معصوم ہوندا ایمان نال پیادا انسان نو سب تو زیادہ چوکھا پیارا ہوندا، کیونکہ غلطیاں تو پاک، بدماشیاں تو پاک، جھوٹ دھوکا فریب تو پاک۔ تو 100 فریب لائے، باپ پوچھیا کہ دیائیں گیا سنگیاں نال میلے تکڑ، دسیا بابا مسیتی گیو یا اس انہیں نا جی، لہذا یہ چیزیں تیرے باپ دی محبت کو تھوڑا جہا دور کر دینیاں، لیکن تو باپ دی اولاد ہے، تو اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا ہے، ایدہ مانا ہی نہیں کہ تینوں گھروں کڑے سی یا تیرے نال کوئی زیادہ ظلم یا زیادتی کرے گا، ہاں اتنا فرق ضرور آ جائے گا، جیڑا معصوم نہ ہونا دے وچوں وہ باپ دی محبت دا زیادہ اقدار بن جائے گا۔ بس ذرا اس سے مثال نو سامنے رکھے آئے، ہن ہاں تا سارے رب دے بندے، ہاں تا سارے رب دے بندے، او دی مخلوق، او دے بندے، لیکن یاد رکھے آئے اللہ نو بھی سب تو زیادہ چوکھا پیارا وہ ہوندا جیڑا غلطیاں کم کریں دا۔ بولو نا سبحان اللہ، جیڑا غلطیاں گھٹ کریں دا، جیڑا غلطیاں کم کریں دا۔ تو عزیزین گرامی کا توجہ دے آئے، باپ دے سام باپ نو سب تو زیادہ محبت جناب یوسف نال آئی، اس واسطے باقی بھائی حسد کر دے آئے، اور ایک گل اچھی طرح جان دے آئے، سنے آئے جناب یوسف نے خواب بیان کیتا، جناب یعقوب نے سنیا، تے اے نہیں آکھیا اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے یا اے دی اے تعبیر ہے یا اے دی فلاں تعبیر ہے، ایک گلہ ساریاں پچھے رہ گئیاں۔ پہلے باپ بولیا میرا بیٹا یا بنجا، او میرے اولاد سن، اے خواب لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیاں دے سامنے خواب بیان نہ کریں، کیوں؟ اوے دے بین ایک تا تیرے نال زیادہ پیار میں کرنا، یہ دی وجہ تو بھی تیرے نال حسد کریں دل، دوجی وجہ کے ہے کہ جدن تین خواب بیان کیتا تین انہوں سنایا، انہوں سنیا کہ آسمان تے چمکن والے تارے ساڑھے نکے بھائی نو سجدہ پہ کر دینا، یاد رکھیں انہوں دے حسد اندر اضافہ ہو جائے گا، جدن اضافہ ہویا او تیرے خلاف کوئی سازش کرے سن، کوئی تیری ہلاکت معاذ اللہ تدبیر کرے سن، لیکن اگلی گل بھی یاد رکھیا ہے، جنہوں میرے رب بچاونا ہوئے، جدی زندگی میرے اللہ نو منظور ہوئے، اللہ دی قسمیں جدی زندگی میرا رب چاندہ ہوئے، اے میرا بندہ تا دیر زندہ روے، یاد رکھیا ہے دشمن او دا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہوندا۔ اللہ حاضرین گرامی یہ بھی یاد رکھیا ہے جناب یعقوب جان دے آئے اللہ رب العالمین میں تو بعد نبوت دا تاج میرے بیٹے یوسف دے سر تے سجائے گا،
لہذا تنبیہ کی تھی، متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا، میرا بیٹا انہاں بناواں دے سامنے اپنا خواب بیان نہ کریں، اے لگے ویسن کسے کول تعبیر پوچھ لیسن، وہ انہاں بیان کر دے سی، اس تو بعد انہاں دے دل دے اندر تیرا بغض بڑھ جائے گا، تیری دشمنی تیرے خلاف کینہ تے حسد بڑھ جائے گا، لہذا میرا بیٹا اے خواب بیان نہیں کرنا۔ تے نال اے بھی فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انہوں شیطان ورگل آئے گا، تے شیطان نہیں چاہتا یوسف اللہ تعالیٰ اس نو اعلی مقام تے لے جاوے۔ اے شیطان بولیے نہیں پہ بول دے، اے شیطان نہیں چاہتا۔ سنیا ہے اگلی آیت، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فرمایا گیا اور اسی طرح تیرا رب تن منتخب فرمائے گا، تن چنے سی، یعنی نبوت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ایک اور الگ شان بھی تن عطا فرمائے گا۔ اے میرے بابا جان کیڑی؟ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ تین خواباں دی تعبیر والا معاملہ بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی لوگ گال کر سن تے تو دے انجام تے پہنچ سے، تو لوگ گال کر سن تے تو دا انجام بیان کرن والا بن جا سن۔ حاضرین گرامی کر اور اے بھی نال فرمایا بیٹا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نعمت مکمل فرمائے گا تیرے اتے، دلے نہ پو نہ سن دیا ہو، او کہانی تا نہیں نا جڑی نانیاں سنیں دیاں دیا دادیاں تے بچے سہمیں دیں۔ اب میں اس رنگ چ نہ پہ سنیں دا، میں آدھا تو جاگ دیا رانے کہانی دی سوال دی سونا نہیں۔ حاضرین گرامی فرمایا میرے بیٹے اللہ تیرے اتے والا آل یعقوب، اور آل یعقوب تے نعمت مکمل فرمائے گا کما اتمہا، جی میں اس نے مکمل فرمائی علی ابویک، تیرے ابا و اجداد یا تیرے باپ، من قبل ابراہیم، جناب ابراہیم دے اتے، و اسحاق، جناب اسحاق دے اتے، ان ربک علیم حکیم۔ حاضرین محترم توجہ دیں دے آئے، سن دے آئے، خالق کائنات کس انداز نال جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے اتے اپنی کرم نوازیاں دا ذکر فرما رہا۔ ایمیں چل دے جس ویلے جناب حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں دا انہاں کولوں گل چھپائی، لیکن ہویا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، فرمایا گیا بے شک یوسف اور دے بھائی جڑے واقع دے اندر پوچھن والے آئے، انہاں دے واسطے نشانیاں آئیاں، لہذا منع کر دیتا گیا میرے بچے اے خواب بیان نہیں کرنا، اے خواب بیان کیونکہ نشانیاں، اے خواب بیان نہیں کرنا۔ دوستو توجہ دے آئے، آکھن لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ ہون دا اتھوں چالاں شروع پہ ہوندی ہیں، انہوں نے جڑی والدہ ہی نا جی، اس نے جناب یوسف نو خواب سنیندہ اپنے والد نو انہوں سن لیا، انہوں من کے دسیا اپنے پترن، وہ میرے پترن اے خواب لٹھے نے توڑے بھائی، اس دسا نے اپنے باپ نو تے باپ نو منع کیتا۔ اس ایک جگہ تے روک کے یاد رکھیا ہے، جدن تائیں اولاد پر نیندی نہیں تب تائیں والدہ سکی پیو دی نہیں ہوندی ہے اولاد دی۔ جدن پر نیندن تے مرندن کھلے
وقت نو اپنا پہلا پیار یاد آندا اپنا خامن. میرے خیال ہے تساں میری گل محسوس کر گئے ہو. نہیں ہے تو ایویں جی انجے نا جی اتو حقیقت نو سمجھو تو صحیح نا جی. حاضرین گرامی کہو بھرا بہ گئے سارے جاراں رل کے آکھن کے لگے اذ قالوا لیوسف. یاد کرو بھائی بولے فرمایا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا. جیڑا ساڈا باپ ہے نا وہ یوسف نال ساڈے تو بھی زیادہ پیار کریندا. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور اسی ایک جماعت ہیں یعنی ساڈی تعداد زیادہ تے وہ ہکے تے پیار اس نال کریندا ساڈے زیادہ نال نہیں کریندا. طریقے نال انہوں نے قابو کرنا ہی نا جی ہیں جی. ان ابانا لفی ضلال مبین. لگدا جڑا ساڈا ابا نا یہ اپنے پتر دی محبت جن ڈبویا انہوں ساڈی خبر کوئی نہیں. انہیں دا معنی یہ نہیں معاذ اللہ کہ ان ابانا لفی ضلال مبین کہ ساڈا باپ کھلی معاذ اللہ گمراہی دے اندر ہے نہیں، بلکہ کہوے کہ اپنے پتر دی محبت نا بالکل ڈب گیا ہویا. انہوں ساڈا خیال ہی کوئی نہیں، انہوں ساڈی پرواہ ہی کوئی نہیں. پروگرام پہ بندا اقتلوا یوسف نہیں اتنے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ بندی نا جی. سنو یوسف نو مار چھوڑا قتل کر چھوڑے نیا اب اطرحو یا بات ان کرے نیا کہ دائیں دور کسے زمین تے سٹا نیا جتوں واپس نہ آوے. ٹھیک ہے جی سن دے بیٹھو. یحل لکم وجہ ابیکم تاکہ پھر ونجے تواڈے باپ دا چہرہ تواڈی طرف نہ رہے گا بانس نہ بجے گی باسری. یوسف ہو ویسی قتل معاذ اللہ یا سی دور کسے زمین تے پھینک کیا وسائیں. لہذا جدن یوسف ہو سی یہی کوئی نہ وقت مجبوری بن ویسی ساڑھے والدی ساڑھے نال پیار کرے سی. یہ گل صحیح ہے یہ ہوندہ الٹا جیڑا پتر وچھڑ جائے او دا پیار تے دکھ تے غم اور زیادہ ہو ویندا او دی یاد ود ویندی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے عقل تے ذہن تے پردہ ہے نا یہ اپنا پروگرام پہ بنے دیں. آکھن لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ. یوسف نو مار کے وقت اسی نیک ہو وساں جلے بسان پیو دا پیار لب گیا نا ہیں جی تے یوسف نو سی کدائیں وگائے یا معاذ اللہ مار چھوڑ ساں تے پیو دا پیار لب گیا تے وقت اسی نیک تھی وساں. تو گل سمجھ آئی وہ ایک واری تاں ہے مزہ لوٹ لئیے نا تو وقت جی زندگی پئی ہے وقت نیک ہو بساں. اگر اس ویلے یہ حالات ہے تو آج بھی سنیا ہے یہ توجہ دیں دے بھائی. حاضرین محترم قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. ایک انہاں دے وچوں بولیا ادا لا تقتلوا یوسف. یوسف نو قتل نہ کرے آئے مرے آئے نہیں بلکہ کہ کرے والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعد السیارہ ان کنتم فاعلین. بلکہ انج کرنیا ایک تاریک کنویں دے اندر ون کے ڈال چھوڑنیا بگا دینیا وقت ہو سی کہ یلتقطه بعد السیارہ اس کنویں دے کولو مسافران دا گزر ہو سی او وچوں کڈھے سن تے یوسف نو نال لے کے لگے ویسن مرین دینا. حاضرین گرامی کر آؤ سنے آئے وقتوں کے جواب آیا. اے پروگرام بنا کے اپنے باپ دے کول آ گئے بلکہ آپس دے اندر پیا دیں ہاں باپ کو لان کے آکھن لگے قالو یا ابانا اے ساڑے بابا جان مالک لا تامنا علی یوسف. اباسی یہ گل جان دیاں تو یوسف دے معاملے اندر ساڑی ذات تے اعتبار نو کریں دا.
ہیں جی یہ تو میرے نبی دے بارے آتے ہیں نا بولن تو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں تے پتر پہ آتے ہیں بابا سان اس گل دا پتا میں تو یوسف دے معاملے ساڈو تے اعتبار نہ کریں حالانکہ انہوں کوئی پہلے کیسی چال تو نہیں چلی لیکن سنو فرمایا گیا وَأَنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ لیکن بابا اسیو دے سچے خیر خواہیں یوسف دے تسلیاں پیدے ویندے ہیں جی وہ کہ میں عرض کرتا نا جی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ سی تو دے خیر خواہ او دے نال پیار کرنا لیاں ہن توجہ دے آئے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب اے بابا کل انہوں تو ساڑے نال بھیج کس واسطے یرتع ویلعب تاکہ کچھ کھاوے پیوے تے نال کھیڑے کدے تو ساڑے نال بھیج وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بابا اے دیکھ 80 اشارہ دے نال اسائیں بھلا ہے کس سے دی کوئی جرت کہ یوسف نہیں آنکھ چاہ کے تکے 80 دے راکے 80 دی حفاظت کرنے والے یہ ہون اپنی طاقت بھی پیدا سیندن اپنا پیار بھی پیدا سیندن تے یرتا و یلاب بھی پیدا سیندن بکوج کھیڑ جھار ویلے گھر پہ آراندا کہ تو آڑے کول بیٹھا رہندا آج اسی لے بننے کوئی آؤٹنگ ہو ویسی شاہ شمس شرازی دے میلے تے لگے بننے چاچا نینوں بھیج نہ ساڑے نال کچھ کھاسی پیسی کیونکہ میلے تے جلیبی بھی بڑی ماشاءاللہ افضان صحت دے اصولہ دے این مطابق بنی ہوئی پئی ہوندی نو تے کوئی سارا دن دھوڑ ہوندی تو ان پتا شربت اس تو آلہ قسم دے بنے پے ہوندے بات پکوڑے دی تا کیا بات ہو اجا مطلب ہے تو ان پکوڑے دل لگ دیں نہیں اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے توجہ ہے جناب دی لیکن تھوڑے تھوڑے کھادے کرو زیادہ اچھے بھی نہیں ہوندے حاضرین گرامی ہن باپ نو دال آمن لگے گل کیڑی بنا کے آندی اے بابا تو ساڑے نال یوسف نو بھیج حالانکہ تو یوسف دے معاملے اندر ساتھ اعتبار نو کرندہ لیکن بابا اسیو دے بڑے خیر خواہ او دے نال چاہت کرن والے او دے نال پیار کرن والے تو من تے باویں نہ من اسی چاندیاں اساں ساریاں پھراواں کل رل کے پروگرام بنایا کہ اسی کھیڈن کدن ویندیاں یا باہر گھومن پھرن جا رہے ہیں بابا تو ساڈے نال جناب یوسف نو بھی بھیج اے ساڈے نال آوے او یرتا و یلاب کوئی چرے یعنی کچھ کھاوے کچھ پیوے تے نال ساڈے نال کھیڑے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسیو دی حفاظت کرنے والے حاضرین گرامی کر ہون جناب یعقوب دا جواب سنے آئے اے صرف باپ دا جواب نہیں ہے اللہ دے نبی دا جواب سنے آئے اللہ دے نبی دا جواب سنے آئے آپ فرمانے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون جیڑی کہانی آپ پسندر لک کے کمرے وچ جیڑا پروگرام بنا کے آیا ہے پتہ پروگرام کیڑائی خوچ وگا دسائیں خوچ وگا من تو بعد وہ تے جڑے تند لباس ہے ادھو تے جھوٹ موٹ بھیڑیے دا خون لا کے لے آسائیں اکسائیں بابا اسا انہوں اپنے سامان دی راکھی تے بٹھایا اسا لوڑ لائی دوڑ لا کے مقابلہ لگایا کیڑا پہلے ویندا تے آندا اسی دوڑ دے پیا سے ایک بھیڑیا آیا اس نے جناب یوسف تے حملہ کیتا حملہ کرن تو بعد ساڑھے بھرانو کھا گیا تے جسم دوتے ایوے کونا کپڑے آدھر انہاں تے خون لگ گویا اسی خون لگے کپڑے بھی جناب دے کول لے آیا حاضرین محترم جناب یعقوب انہاں دیاں کمرے وچ کیتیوں یا گلا انہاں دا بنائے ہویا پروگرام انہاں دیاں سارے پورے دا پورا پروگرام اس انداز نال انہاں دے سامنے رکھیا فرماون لگے انی لا یحزننی ان تذهبوا به میں اس گل دا غم پیا کھاندا کہ انہوں میں تواڈے نال بھیجا اس دا ڈر میں کھا دی ویندا کہ ہوے وا خافو ان یاکلہ الذئب انہوں کوئی بھیڑیا کھا جاوے
انہوں کوئی بھیڑیا کھا جاوے، انہوں کوئی بھیڑیا کھا جاوے، اے قرآن پڑھن والو، اے قرآن پڑھان والو، اے آیت پڑھ کے اپنے شاگردن دسو کہ ویکھو جناب یوسف انہاں دا معاملہ جان گئے تے کیا یہ غیب بنائی؟ کیا یہ غیب نہیں؟ پھر آ بیٹھے نا اپنے کمرے چ پروگرام پہ بننا تے جو پروگرام بنایا اج بابے نے سارے دا سارا پروگرام انہاں دے سامنے رکھ چھوڑیا. ارے لوگو اے تا جناب یعقوب ہیں، انہاں دی شان ہے. تے یاد رکھیں معراج دی رات کملی والا امام ہے، اے او یعقوب میرے سونے نبی دا امتی بن کے مقتدی بن کے کلو جا. حق چاریہ حاضرین گرامی آؤ توجہ دے آئے. بیٹے جواب پہ دن قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ. واتو اگل اچھا بابا وساڈے انہوں نے بھیڑیا کھاوے تسی ایڈے کو ہے گل کرنا لی تسلیاں. اسی اتنے اسی پورا گرو تے ساڑے ہوندیاں بھیڑیا کھا جاوے اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ. بات اسی کسے کام دینا ہوئے، بات اسی ساڑے ہوندیاں بھیڑیا کھا جاوے تے اسی پورا گرو. سنے آئے میرے بھائیو فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قرآن مجید رب العالمین اپنے یار نو پہ دستا جدنوں لے گئے تے سب نے اتفاق کر لیا تے اتفاق کرن تو بعد کہ تاریخ کنویں دے اندر اسا جناب یوسف نو ڈال دیونے. رب العالمین نے فرمایا اے یاد رکھ کے میرا سونا اسا اپنے یعقوب دائیں وہی بھیجی اے پروگرام بنائی بیٹھے نہیں، اے پروگرام بنائی بیٹھے. 2:35 ہو گئے نا. ایک واقعہ آیت تو آیت بیان کرن دا طریقہ ہے. ایک کہے کہ میں جھٹکیاں مولویاں اور قرآن دی آیات نو سامنے نہ رکھاں کرنے تے ہاتھ دھار کے تے شروع ہوا. یہ ہوں تسا فیصلہ کر کے میں اگلے جمعے تک دسنا جی. زبانی رٹی ونجا قربانی تک لئی ونجا ٹھیک ہو گیا. اور میرے ایک دوست انہوں کو میں پوچھیا میں کہ یار میں تو واقعہ یوسف آج تھی میں جدن دا خطیب بنیا میں تو بیان ہی نہیں کیتا تے میں جسے اب میں 2 جمعے تھے وہ پیادا 2 جمعے تھے کہ دے تو 9 بھی پڑھا میں تا پورا 9 ہے. لیکن تو پتہ میں ایڈا لمبا ٹائم سوائے واقعہ کربلا تو لا بنا دیندہ. ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ نو اساں بیان کرنے میں توجہ نال تھوڑے بس میں ایک رکوع تاکہ پورا ہو جائے میرا. حاضرین گرامی کر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. گئے سویرے مڑے راتی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ آیا اپنے باپ کو لو عشاء یبکون روندے ہوئے راتے لے اپنے باپ دے کول آئے تیوں حال حال گتن تے چیکا مارن حال وہ کرن تے نال کوڑیاں تے آکھن کے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. بابا اساں پروگرام بنایا دوڑ لاون دا وترکنا یوسف اساں جناب یوسف نو چھوڑیا عند متاعنا اپنے مال کول اپنیاں شیاں کول اپنیاں چیزاں کول فاکلہ الذئب انہوں بھیڑیا کھا گیا انہوں بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. میرے اپیوا تے یقین تک نہیں کرنا پر سچے اسیاں
یقین تو کوئی نہیں کرنا لیکن بابا سچے اسی ہوں اللہ تعالیٰ دستا پیا ویکھو اللہ دے نبیوں دے سامنے کیسے ڈرامہ گیریاں کر دیں تے جی میں سمجھیں کہ اللہ دے نبی نو کچھ خبر ہی نہیں. توجہ ہے اس تو کہ قرآن مجید جڑا ہے نا جی او دستا کہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب جناب دی قمیض نال لے آئے بدم کذب تے جھوٹ موٹ دا خون لا کے لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا باپ بولیا سولت لکم انفسکم امرا میرے بچوں انج کوئی نہیں ہویا اے تسی اپنے کولوں گل گھڑ کے لے آئے ہو قصہ بنا کے لے آئے ہو کہانی بنا کے لے آئے انج ہویا کوئی نہیں انج ہویا کوئی نہیں لیکن ان میں کیا کرے سا فصبر جمیل اے میرے بچوں میں صبر کرے سا واللہ المستعان علی ما تصفون بے شک اللہ تعالیٰ ہی کلو میں مدد چاونی ہے اللہ ہی میں صبر دین والا. اتھے قرآن مجید تک ان کافرے دا ڈائریکٹ ذکر کردا بے کافلہ آ گیا کوتے لیکن اس تو پہلے کچھ گلن توجہ نال سنے آئے حاضرین محترم جس ویلے آئے رات لے جناب یعقوب کولوں آن کے دسیا کہ بھیڑیا آیا تے بھیڑیا آن کے جناب نو کھا گیا سی ہے ویکھو نو تے خون بھی لگا ہویا. اللہ دے نبی دی عزت تک آئے اللہ دے نبی دی عظمت تک آئے اللہ دے نبی دا وقار تک آئے او دی تکریم والا معاملہ تک آئے. آدھن تفسیرہ لکھیا بھیڑیاں دا سردار اپنے جنگل چو چلیا چلتا چلتا جناب یعقوب کو آیا اتھے آن کے تساں بندیاں سا مولویاں تے بلیم لگایا کو تو ان سمجھ آیا با جڑے ویلے جی وہ آیا نا جی بھیڑیا ہاں اچھات کر محمد یاد ہو اچھات کر ہویا اساں بھی تے ٹھیک الزام لایا. سنے آئے میرے بابے آدن جی بھیڑیا آیا تے بھیڑیا آن کے آکھن لگا اس آکھا جی میں 15ویں صدی دا مولوی ہی نہ ہوا کہ میں کوڑ پہ مرندہ ہوا میں تا بھائی جی چاہیاں کتاباں پڑھیاں تفسیراں با کتھاؤں گا لبے تو یاد رکھیں بھیڑی آئی وہ نبی نائی با انہوں 15ویں صدی دے مولویاں دا بھی پتہ آئی گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. ایک کوئی چیز نہیں صرف بہتان الزام اور اپنے آپ نو مولویاں تو دور رکھن دا سونا طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی کیونکہ سن تو درد دوڑے تو نہیں نہ سناونے ہوندے اسا تاکھنا قبر کولو بھی ڈرو تو تاکبا ہے جڑے مولوی نے دے بارے تے بھائیو بھیڑیا بھی دس گیا بھائی 15ویں صدی والے مولوی اللہ انہاں تو بچائے. ہن اس تو کہ واقعہ سننا نہیں جے بس چکنا سننا یہ اگے گلاں ہور بھی آوندیاں پیاں نے. بہرحال توجہ میں نا اکثر اپنے دوستوں نے عرض کرتا ہوں نا میں کئی باری اپنی فیس بک دی وال تے یہ چیز لکھدا بھی ہونا بہن یہ کوئی گل سامنے آوے نا تے تلے لکھ پے مولا علی نے فرمایا یا صدیق اکبر نے فرمایا یا حضور نے فرمایا تے تلے حوالہ وغیرہ نو اگر حوالہ ہے بھی تب بغیر تحقیق دوسروں کی شیئر نہ کرو جے او کدوں غلط ہوئی تو دیہڑے قیامت دی ہستیاں تین نہ پیسن بتا میری ذات جھوٹے الزام لگایا تے آج کر لو گلاں آپ کو سن 15ویں صدی والے مولوی دیہڑے قیامت دے وقت اساں بھی تو پوچھنا بہرحال اساں تو ان کے پوچھنا جنہیں سبحان اللہ کدی نہیں آکھی تو ان اللہ ہی پوچھے. توجہ ہے حاضرین گرامی بھیڑیا آیا جناب یعقوب دے سامنے آکھن لگا جناب میریاں ساری دیاں ساریاں نسلیں تباہ ہو جاویں
کہ جناب میں اگر جناب دے بیٹے دے سامنے میں یا میری قوم دا کوئی فرد ایک اپنی گواہی نہیں، کائنات دے جتنے بھیڑیے موجود ہیں میں سارے دا نمائندہ بن کے جناب دے سامنے آیا کڑا، حضور کوڑ پہ مرنے نے اساں کچھ نہیں کیتا، اساں کچھ نہیں کیتا، یہ ساڑھے خلاف سازش بنائی جا رہی ہے، سازش پکائی جا رہی ہے۔ جناب یعقوب جان دے آیا اپنے پیار والا ہاتھ پھیریا، فرمایا اے درندے اے میرے کولا منا لیا، تو میں تکلیف کیتی ہے انہوں نے میں پہلے دسا چکیاں، اے تو ساڑھا اپنے کولوں گھڑے ہویا واقع ہے، انج ہویا کوئی نہیں، انج نہیں ہویا، یاد رکھیا ہے اگر ایک درندہ ہوئے اللہ دے نبی دعا ایڈا خیال کرے تو یاد رکھیں صحابہ کرام جنگے اے جڑی لڑی جا رہی ہے ایران میں اندر اس وقت آ رہے ہیں، جنگل تو پہ گزر دن تے شیر آ گیا، کون آ گیا؟ شیر آ گیا، تے شیر بھی بھکھا، تے انہیں کھولیا منہ، سنیا ہے صحابہ ڈرے نہیں، صحابہ بولے اے جنگل دیا بادشاہ با، اے جنگل دے درندے تیرا کام میں چیر پاڑ کے کھا جامنا، پر یاد رکھیں اسی کوئی عام نہیں، اسی تا کالی کملی والے مصطفیٰ دے غلام۔ اللہ اکبر، اسی کالی کملی والے دے غلام، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، پڑھو میرے نال، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار توجہ ہے نا، جس مصطفیٰ کریم دے غلام دے شیر نیڑے نہ آوے تے تو سانے عقیدہ سمجھاویں معاذ اللہ کہ نبی مار کے مٹی ہو گئے، وہ جس نے غلامن شیر نہیں کھاندے، جنگلی جانور نہیں کھاندے، وہ انہوں دے سردار نے مٹی کھا گئی، عقل و کھنو رہ گیا یا انہوں دے غیرت ہو گیا، یا تیرا ایمان نہیں چلا گیا؟ بھیڑی آیا کلوتا او جناب یعقوب تین تیرے رب دی قسم چاہ کے آدھا اساں یوسف نو ہاتھ بھی نہ لایا، نہ میں تے نہ میری نسل چ کوئی شخص، کوئی ایک بھی درندہ میں سب دا نمائندہ بن کے آیا کھڑا۔ جناب یعقوب اپنے بیٹے دے دکھ وچ بیٹھے، آپ نے فرمایا جا تیرے تے میں نہ پہلے شک آئی، نہ آج کوئی شک ہے، نہ بعد وچ کوئی شک ہو سی۔ یہ مطلب ہے وہ بھیڑیا اتھے بے کے سن گندہ کریں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی علماء نو، ہاں کیویں کر کے گھڑی نے کتھوں لئی نے؟ وہ تو اپنی صفائیاں دے من گیا بیٹھائی تو کہ وہ بے سن نال پھسامن سن گیا بیٹھائی، وہ جڑے مدثر اور یاسین 15 سال بعد میں انہوں دی شکایت کرنا آیا بیٹھا، تو کچھ تسی بھی نہ جی خیال فرمایا کرو، ہاں کچھ ہلکا ہاتھ رکھیا کرو، ٹھیک ہو گیا، ہاں بس میں بول کیا تھا
جڑا فتنہ باز مولوی ہے نہ میں وہ حق چاہے میرے اپنے مسلک دا کیوں نہیں، میں وہ حق چ نہیں ہوں جڑا فتنہ پھیلائے. لیکن ہوں اگر یہ گل سمجھائیے جی ہوں میں گلاں سمجھائیاں وچ ترے چار علم غیب والی سمجھائی یا یہ مار کے مٹی والی سمجھائی، یہ فتنہ نہیں ہے، یہ میں اپنی جوان نسل دا آمن والا اپنے جوان ساتھیاں دا عقیدہ پہ پختہ کرنا. اور پھر جس چیز دے بارے یا قرآن دا حکم موجود ہوئے، اگر قرآن خاموش ہوئے اور حدیث پاک پہ بول دی ہوئے تو بات حدیث پاک نو لینا پوندا. اے تفسیری اصولن ٹھیک ہو گیا نا. اگر قرآن ایک واضح حکم موجود نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی طرف لوٹیا بیندا. دیکھو حضور نے کیا فرمایا، تو میرے قریب نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض تاکل الاجساد الانبیاء. فرمایا میرے حضور نے کہ اللہ تعالی مٹی تے حرام قرار دے دیتا کہ وہ نبیوں دے جسم نو ٹچ بھی کرے، کھامن تا بڑے دور دی بات. بات دی سمجھ آ گئی یا نہیں آ رہی؟ آ رہی نا سمجھ؟ تو اس واسطے نا جھوٹ موٹ عقیدے تے ہمیں غلط عقیدے کی طرف نہ جاؤ، اپنے ایمان پختہ کرو. جناب یوسف دا واقعہ بھی سن دے رہو تو میرے آقا دی عظمتاں دے وچ نال نہ تذکرہ سن دے رہو انشاءاللہ. وما علی الا البلاغ المبین.